اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زاروں قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزید بن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کی انتہا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، اہل بیت اطہار کے ایک خیمہ سے چیخ کی آواز امام کے کانوں میں آئی۔ امام خیمہ میں تشریف لائے۔ تمام بیبیاں زاروں قطار رو رہی تھیں، حسرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سب کے لب سوکھے ہوئے تھے اور رو رو کر آنکھوں میں حلقے پڑ چکے تھے۔ جناب شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی اصغر معصوم کربلا کا یہ حال تھا فرتے غم سے ننھا سا منہ کا ڈلا ہوا، باندھے ہوئے تھا مٹھیاں اور منہ کھلا ہوا۔ جناب ام لیلہ آپ کو دامن سے ہوا دے رہی تھی۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا نے عرض کی، یا امام، میں اس وقت ایک سوالی کی حیثیت سے آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا، اے رفیقہ حیات، تجھے علم ہے کہ میں کس امتحان سے گزر رہا ہوں، ان حالات میں تم مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتی ہو؟ حضرت شہر بانو نے عرض کی، یا امام، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میرا بیٹا زین العابدین شدت بیماری میں ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتی، صرف ایک علی اصغر کے لیے دستے سوال دراز کرتی ہوں کہ آپ اس کے لیے پانی لے آئیے۔ امام نے سنا تو فرمایا، شہر بانو، مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرا کام تو سخاوت کرنا ہے، عطا کرنا ہے، میں یزیدی کتوں سے پانی کیوں کر طلب کر سکتا ہوں؟ شہر بانو نے کہا، حضور، میں آپ کے سامنے سوالی کی حیثیت سے آئی ہوں، آپ سوال کو رد فرما دیں گے؟ آپ علی اصغر کو دشمن کے پاس لے جائیے اور کہیے کہ اس بچے کو پانی کا گھونٹ دے دیں۔ امام نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ پھر امام نے جناب علی اصغر کے لبوں پر انگلی پھیری، گویا یوں مخاطب کیا، فرماتے ہیں، اے غنچائے دہن میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے، کھلتی نہیں میری زباں فرتے حیا سے، میں نے تو جو مانگا ہے خدا سے، ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے۔ تپتی ہوئی کربلا کی ریت، سورج کی آگ برساتی تپش کربلا کو اور بھی گرم کر رہی ہے۔ ادھر ملائکہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں، وہ دیکھو ادھر شاہائے والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کمر کو۔ فرشتے حیران ہیں کہ امام الانبیاء کا نواسہ کیسے پانی طلب فرماتا ہے۔ سب کے لیے انوکھی بات تھی کہ وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس نے کبھی سوال کیا ہی نہیں، وہ پانی کے لیے جا رہا ہے، جو کوثر و سبیل کا مالک ہے، وہ ایک گھونٹ پانی ان بے دینوں سے طلب کرنے جا رہا ہے، جو ان کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کو مکمل کرنا تھا، خدا کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ خدا تعالیٰ نے امانتیں واپس مانگی تھی۔ شبیر باسط خلوص و احسار سے پیش کر رہے تھے۔ آپ اصغر کے لیے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ حضرت زینب کا سوال، رباب کا سوال، جناب ام لیلہ کا سوال، جناب سکینہ کا سوال، سخی ابن سخی کا سوال، سخیہ کا بیٹا تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال پورا کر دیا۔
مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزید سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف خداوندی ذوالجلال کے سائل تھے۔ آپ قومی اشکیات سے ذرا ہٹ کے رک جاتے۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہے۔ صدائے سردش آئی حسین علیہ السلام، اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ حسین، تیرے دشمن شریف نہیں ہیں، یہ بدماش ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بے فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر کبھی پانی بند نہ کرتے۔ اب بھی یہ آب شیری کے بدلے تیرے معصوم اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے چاند سے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمن کے سینوں میں بغض و کینہ کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری طرح طیب و طاہر و پاک ہے۔ امام نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور دشمن کی آواز آئی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کو ایسے ہی اٹھا کر لائے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ و تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیں گے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر چلانے کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود، خرملا نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیرخوار بچے کی گردن میں پار ہو گیا اور امام مظلوم کا بازو بھی زخمی ہو گیا۔ امام نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکال دیا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے، مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دہار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو چہرے پر ہی مل لیا اور اصغر نے بے آواز سسکی لے کر دم توڑ دیا۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے سے پیاسے کی آمد دیکھی تو پیاسے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شاہ رگ کٹ گئی۔ امام نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بارگاہ ہستی میں دعا کی، یا اللہ یہ میری معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا۔ خداوندا تیرا شکر ہے کہ اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ الہی یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ الہی یہ ننھا شہید تیری امانت تھا، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا۔ یا اللہ حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اس طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس ہونے لگے تو قوم اشقیاء کی طرف سے آواز آئی کہ کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ ہی چکی ہوگی۔ آپ کیا جواب دیتے ہو؟ آپ تو اپنے امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حاصل کر چکے تھے۔ ان ملعونوں کے تانوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ مگر جب تک دنیا میں انسانیت کا نام باقی رہے گا، دنیا یزید اور ابن زیاد کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی اور ان کی انسانیت سوز مظالم اور درندگی کو وحشت اور بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام ننھے اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے حمیدہ گردن چلے آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے، فضا کنیز کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں، مگر فضا یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی اور امام مظلوم خیموں کے باہر کھڑے
सोच रहे हैं कि अब असगर को इस हालत में अंदर भेजा गया तो क्या होगा। नामूसे मोहम्मद तो इस इंतजार में होगी कि असगर पानी पीकर आ रहे होंगे, तो इसी आलम में हेमा के अंदर से दर्दो अलम में डूबी हुई चीखों की आवाज आई। फिजा तड़पती हुई फिर बाहर आई। इमाम अली मकाम की गोद से शहजादा अली असगर का लाशा उठाया और अंदर ले गई, और फिर मासूम को खून में डूबा हुआ देखकर पाक दामनों का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। आप भी अंदर तशरीफ ले गए। जाकर देखा कि हजरत सकीना ने हजरत अली असगर की लाश मुबारक पकड़ी हुई है। लाशे असगर दा हैमे च जद आ गया, लाशे असगर दा हैमे च जद आ गया, रो के शबीर नु सी सकीना किया। बाबा बोले ते सही मैनू दसो ते सही, बाबा बोलो तो सही मैनू दसो तो सही, पानी मिलिया कि नहीं मेरी चन वीरी। किन्ना फरियाद पर फरियाद किए जा रही है। सैयदजादियाँ जब ये हालत देखती हैं तो और भी बेकरार हो जाती हैं। इमाम अली मुकाम ने सीने पर ज़ब्त तहम्मुल की सिल रख कर पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और लाशाए अली असगर को उठाकर बाहर आ गए। इमाम अली मुकाम अली असगर को दफनाने के लिए गर्म गर्म रेत को कभी हाथ से कभी तलवार से हटाकर नन्ही सी कब्र तैयार करते हैं, और फिर आप तसव्वुर में अली असगर से बातें करते हैं, ऐ मेरी चांद। इमाम अली मुकाम ने जब करबला के इस नन्हे शहीद को सुपुर्दे खाक किया, उस वक़्त सूरज की गर्मी दम बदम बढ़ती जा रही थी। रेत आग के अंगारों की तरह गर्म हो चुकी थी। इमाम मजलूम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे और कब्र शहीद को अश्कों की बारिश से ठंडी कर रहे थे। ती रेत अथा जद सैयद नू दफनाया, तड़फियां हूरां जन्नत अंदर अरश दा दिल थराया, कि हंजवां दी बारिश से ने कब्र ते मीं बरसाया, कोसर मार उछाला साइम चश्मियों बाहर आया। नाजरीन, इमाम अली मुकाम के सब्र इस्तिकामत ने वो तारीख रकम फरमा दी है जिसे बाद में तारीख दुहरा नहीं सकती। इमाम अली मुकाम ने अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी देकर दीन की डूबती हुई कश्ती को सहारा दे दिया। होने हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को दोबारा जिंदगी अता फरमाकर करामत रसूल पर एहसाने अजीम फरमाया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तकनीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासर।